اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ میلاد باسعادت حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام آپ تمام عزیزان راہ روان راہ کربلا و عاشورہ و پیروان راہ ولایت و امامت کو تبریک و تہنیت عرض ہے، اور اسی طرح انوار اہل البیت ولادت باسعادت حضرت عباس ابن علی علیہ السلام و اسی طرح ایام ولادت ہیں، منسوب ہیں یہ ایام حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام سے۔ یہ تمام نورانی ولادتیں آپ تمام عزیزان و تمام راہ روان راہ ولایت و امامت کو مبارکباد عرض ہیں۔ کل آپ کی خدمت میں ایک موضوع عرض کیا تھا، اس کی تکمیل آج آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ وہ موضوع یہ تھا کہ حسینیت دو چہرے ہیں حسینیت کے، ایک رسوماتی حسینیت اور ایک مکتبی حسینیت۔ رسوماتی حسینیت جو رائج ہے، حسینیت کے نام پر بعض جو معتقدین انجام دیتے ہیں، بعض اعمال، بعض مراسم برگزار کرتے ہیں، رسومات انجام دیتے ہیں، سوگواری کرتے ہیں، تبرکات بناتے ہیں اور تبرک پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ ایک یہ حسینیت ہے جو رائج ہے۔ رسومات کے بانی ہم خود ہیں، رسومات ہمیں ائمہ نے نہیں بتلائیں، رسومات کسی معصوم نے نہیں کہا کہ یہ رسومات انجام دو، رسومات عقیدت مندوں نے خود اظہار عقیدت کے لیے و احترام بجا لانے کے لیے رسومات انجام دی۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جشن ہے، جشن میلاد شعبانیہ و میلاد ابا عبداللہ علیہ السلام، اور یہ جو خوشی کے اظہار کے لیے تزئینات ہیں یہ رسومات ہیں۔ ہمیں نہیں کہا گیا کہ آپ کون سی جھنڈی لگائیں، کون سا رنگ لگائیں، کس ترتیب سے لگائیں۔ ہم خود عقیدت کے اظہار کے لیے یہ انجام دے رہے ہیں تاکہ اپنا قلبی جذبہ عقیدت کا اظہار کر سکیں۔ کم و بیش جتنی بھی رسومات ہیں، خواہ وہ سوگ کے موقعوں پر ہو یا جشن کے موقعوں پر رسومات ہوں، وہ ہماری اپنی ہیں جو ہم نے عقیدتوں کے اظہار کے لیے اختیار کی ہیں اور انہیں انجام دیتے ہیں۔ حسینیت جو اب ایک باقاعدہ رائج اصطلاح پوری دنیا میں رائج ہو چکی ہے اور شیعہ و غیر شیعہ اس سے آشنا ہو چکے ہیں، اس کا ایک اور چہرہ بھی ہے، اور وہ چہرہ یہ کہ حسینیت فقط چند عزا کی رسومات یا جشن و خوشی کی رسومات کا نام نہیں، بلکہ حسینیت ایک مکتب ہے، حسینیت ایک آئیڈیالوجی ہے، حسینیت ایک تفکر ہے، حسینیت ایک راستہ ہے، حسینیت ایک مقصد ہے، حسینیت اللہ کا نظام ہے۔ البتہ حسینیت اس کا نام کیوں پڑا؟ اصل نظام وہی ہے جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو نظام عطا کیا، ہدایت کا منشور عطا کیا، قرآنی منشور، الہی منشور، اور رسول اللہ نے جیسے اپنی امت کے اندر پھیلایا، تبلیغ فرمایا، وہی حسینیت ہے۔ اور وہی راستہ جو امیر المومنین علیہ السلام نے اپنایا اور جس کی حفاظت کی اور دفاع کیا، وہی راستہ آج حسینیت کہلاتا ہے۔
اور حسینیت وہی راہ ہے جس کی خاطر مادر گرامی حسین ابن علی نے مبارزہ کیا، جہاد کیا، اور عظیم ترین کارنامہ و انقلابی تحریک تاریخ کے اندر چلائی شروع کی، وہی فاطمی راستہ در حقیقت حسینیت کہلاتا ہے۔ حسینیت کیوں کہلاتا ہے؟ اس لیے کہ یہی محمدی راستہ، علوی راستہ و فاطمی راستہ و الہی راستہ اور قرآنی راستہ یہ ختم ہو رہا تھا، اسے مٹایا جا رہا تھا، اسے بدل دیا گیا تھا۔ یعنی محمدی اسلام، الہی اسلام، مکتب اسلام رسومات میں بدل گیا تھا، اس کی رسومات بنا دی گئی تھیں۔ حج تھا لیکن رسومات، رسم کے طور پر، اذان تھی، رسم تھی، نمازیں بھی تھیں لیکن رسومات ادا ہو جاتی تھیں نماز کی بجائے۔ رسوماتی حج، رسوماتی نماز، رسوماتی اذان، رسوماتی قیام، رسوماتی سجدہ، ہر چیز رسوماتی شکل اس نے اختیار کر لی۔ جس طرح علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اس حقیقت کی طرف نشاندہی کی کہ اسلام کے ساتھ الہی اسلام جو ہدایت کا منشور ہے، اس کے ساتھ جو المیہ و سانحہ رونما ہوا وہ یہ ہے۔ بہت ساری کلام میں انہوں نے فارسی و اردو کلام میں یہ بیان کیا ہے، لیکن ایک جملہ یا ایک مصرع میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ در حقیقت ترجمان ہے، عنوان ہے تمام شعبہائے اسلام کی ٹریجڈی کا اور المیہ کا، کہ اس کے ساتھ کیا المیہ رونما ہوا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ رسم ازاں رہ گئی، روح بلالی اس کے اندر سے ختم ہو گئی۔ ہر وہ چیز، اسلام کا وہ شعبہ جس کی روح ختم ہو جائے اور تن باقی رہ جائے، وہ رسومات ہیں، اسلام ہیں۔ وہ اسلام کا رکن نہیں ہے، اسلام کا ستون نہیں ہے۔ الصلاۃ عمود الدین، رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، اصلی ستون ہے، پلر ہے۔ یہ ستون قائم ہوگا تو دین قائم ہوگا۔ لیکن کون سی نماز؟ آج ہم دیکھتے ہیں بڑی کثرت سے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، تمام فرق اسلامی، لیکن دین ہمیں قائم نظر نہیں آتا، اس لیے کہ فقط رسم نماز ادا کرتے ہیں، رسم اذان ادا کرتے ہیں، رسم حج عطا کرتے ہیں۔ روح ابراہیمی حج میں نہیں ہے، روح بندگی نماز میں نہیں ہے، روح بلالی اذان میں نہیں ہے، روح استقامت روزے میں نہیں ہے، روح انفاق و قربانی زکوٰۃ اور خمس میں نہیں ہے، صرف رسمیں رہ گئی ہیں۔ اور رسمیں جتنی بھی کثرت سے ہوں، رسمیں نظام برپا نہیں کر سکتی۔ عزیزان، حسینیت کیوں نام پڑ گیا محمدی دین کا؟ حسینیت کیوں نام پڑ گیا الہی دین کا؟ حسینیت الہی دین سے ہٹ کر قرآن سے جدا کسی چیز کا نام نہیں ہے۔ قرآنی دین، الہی دین، انبیاء کا دین و اولیاء کا دین حسینیت کہلاتا ہے۔ اس لیے کہ جو روح دین سے نکال دیں وہ در حقیقت قاتل دین ہیں، اور جو دین کی روح دین کے اندر پلٹا دیں وہ دین کو زندہ کرنے والے ہیں۔ دین انہی کے نام پر مشہور ہو جاتا ہے۔ لہذا حسین ابن علی نے رسوماتی دین کو حقیقی دین بنایا، رسومات ظاہریہ کے اندر روح پھونکی، اس لیے یہ دین حسینی کہلاتا ہے۔ حسینیت مکتب ہے عزیزمان، حسینیت آئیڈیالوجی ہے، حسینیت رسومات کا نام نہیں ہے کہ ہم ہر سال
جشن و سوگ کے نام پر یہ رسومات بجا لا کر اور پھر عزاخانے بند کر کے اور اپنے گھروں میں جا کر معمول کی زندگی میں مشغول ہو کر اور آئندہ سال دوبارہ آ کر پھر انہی رسومات میں مشغول ہو جائیں اور دل خوش کریں کہ ہم حسینی ہیں اور حسینیت کا پرچار کر رہے ہیں، یا نعرہ لگائیں حسینیت زندہ باد۔ کون سی حسینیت زندہ باد؟ حسینیت جو مکتب ہے یا حسینیت جو رسومات ہیں؟ اگر رسومات زندہ باد، رسومات تو حسین ابن علی کے زمانے میں تھیں، وہ زندہ تھیں، لیکن حسین ابن علی نے کہا کہ دین زندہ نہیں ہے، دین مر چکا ہے، اس کے اندر روح مر گئی ہے۔ حسین نے آ کر دین زندہ کیا، دین کو زندہ باد کیا، جبکہ لوگوں نے دین کو مار دیا تھا، لوگوں نے کہا تھا دین کو ختم کر دیا تھا، بنو امیہ نے اور دوسروں نے۔ حسین نے نعرہ لگایا دین زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ زندہ باد سے مراد یعنی مردہ اسلام کو میں نے اٹھانا ہے، میں نے زندہ کرنا ہے، اس کو میں نے حیات عطا کرنی ہے، اس لیے یہ دین حسینیت کہلاتا ہے۔ عزیز من، حسینیت کے خاص اصول ہیں۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ما ہرچ داریم از سید الشہداء داریم، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ حسین ابن علی کی جانب سے ہے، حسین ابن علی کا دیا ہوا ہے، لیکن نہ اس طرح سے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں گاڑی سود کے پیسے سے لے لی، کہتے ہیں مولا نے دی، کسی کا مال چرا لیا، رشوت کھا لی، کسی ادارے میں ہے، کسی کمپنی میں ہے، رشوت لے کے کوئی کام کرا لیا اور پھر کہتے ہیں مولا نے بڑا کرم کیا۔ یہ مولا نے کرم نہیں کیا، یہ در حقیقت شیطان نے کرم کیا آپ پر کہ رشوت کا دروازہ آپ پر کھولا۔ مولا جس پر کرم کرے، حسین جس پر کرم کرے، علی جس پر کرم کرے، فاطمہ جس پر کرم کرے، یہ خاندان اہل کرم جس پر کرم کرتا ہے اس پر گناہ کے دروازے کھولتا نہیں بلکہ بند کر دیتا ہے۔ ان کا کرم اگر ہو ان کا کرم اگر ہو اس وقت انسان کو کچھ اور نصیب ہوتا ہے۔ آپ توجہ کریں، ایران میں لوگوں نے بڑے بڑے گھر بنائے ہوئے تھے، حویلیاں تھیں کئی کنال کی، اور کہتے تھے یہ حسین ابن علی کا دیا ہوا ہے۔ بڑے بڑے باغات تھے اور کہتے تھے یہ حسین ابن علی کے نام سے ملا ہے۔ بڑے بڑے گاڑیوں کے شو روم تھے اور کہتے تھے یہ حسین ابن علی کے نام پہ ملا ہے۔ ان کے بنگلے تھے اور کہتے تھے یہ حسین ابن علی کے نام پہ ملا ہے۔ بعضوں کے کلب تھے اور کہتے تھے یہ حسین ابن علی کے نام پہ ملا ہے۔ بعضوں کے پاس مال و ثروت تھا، وہ کہتے تھے یہ حسین ابن علی کے نام پہ ملا ہے۔ کچھ کو شہرت ملی، وہ یہ کہتے تھے یہ حسین ابن علی کے نام پر ملا ہے۔ آپ توجہ کریں، یہ جو کہہ رہے تھے حسین ابن علی کے نام پر ملا، عزیزان جتنی چیزیں وہ یہ کہتے تھے یہ حسین نے دی ہیں، یہ ساری چیزیں حسین نے راہ خدا میں لٹائی ہیں اور قربان کی ہیں۔ یہ ساری چیزیں حسین ابن علی نے راہ خدا میں قربان کی ہیں۔ امام خمینی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بنگلہ حسین ابن علی نے دیا، مجھے کوٹھی حسین ابن علی نے دی، مجھے پراپرٹی حسین ابن علی نے دی، مجھے بزنس حسین ابن علی نے دیا، مجھے اولاد حسین ابن علی نے دی، مجھے پیسہ حسین ابن علی نے دیا، مجھے شہرت حسین ابن علی نے دی۔ بلکہ کیا فرماتے ہیں، طاغوت کی یزید کی سرنگونی حسین ابن علی سے لی ہے، امریکہ کی شکست حسین ابن علی نے دی ہے، شہنشاہیت کا تختہ گرانا یہ حسین ابن علی سے لیا ہے، انقلاب اسلامی کی برپائی حسین ابن علی نے دی ہے، حکومت ولایت علوی و ولایت فاطمی و ولایت ائمہ کا پرچم اس عصر میں جو لہرایا پوری دنیا میں، یہ حسین ابن علی کی وجہ سے ہے۔ حسین ابن علی بنگلہ بھی دیتے ہیں اور حسین ابن علی حکومت اسلامی بھی دیتے ہیں۔
حسین ابن علی ترقی بھی دیتے ہیں، پروموشن بھی دیتے ہیں، ویزا بھی دیتے ہیں، ایڈمیشن بھی دیتے ہیں. کس کو؟ جو رسوماتی حسینیت کا قائل ہو. لیکن جو مکتبی حسینیت کا قائل ہو اسے حسین ابن علی کامرانی و نصرت و کامیابی یزیدیت کے اوپر و طاغوت کے اوپر عطا کرتے ہیں. یہ مکتبی حسینیت کا اثر و کارنامہ ہے جو امام خمینی نے لیا. حسینیت کے اصول کون سے ہیں؟ عزیز من، حسینیت کی رسمیں آپ کو پتا ہیں یا ضروری نہیں آپ کو حسینیت کی رسمیں بتائی جائیں؟ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ آپ، اور بجا لاتے ہیں اور بڑی پابندی سے. لیکن مکتب حسین ابن علی اور مکتبی حسینیت کے اصولوں سے آشنا ہو جائیں. کون کون سے اصول ہیں؟ سب سے پہلی اصل، سب سے پہلی بنیاد حسینیت کی لا الہ الا اللہ ہے. یہ پہلی بنیاد ہے مکتبی حسینیت کی، لا الہ الا اللہ. ساری دار و مدار لا الہ الا اللہ پر ہے. عزیزان، حسین ابن علی نے لا الہ الا اللہ زندہ کیا، لا الہ الا اللہ کو قائم کیا، لا الہ الا اللہ کو برپا کیا، اور لا الہ الا اللہ کا معنی ساری دنیا کو سمجھایا کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے. لا طاغوت کی انکار کا نام ہے. قرآن مجید میں ایک ہی صفحے کے اندر 2 آیتیں متوالی متواتر، ان کے اندر لا الہ الا اللہ کا معنی کیا گیا ہے. آیت الکرسی کا آغاز اسی کلمہ لا الہ الا اللہ سے ہوتا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہاں سے آغاز ہوتا ہے. اور اگلی آیت میں آ کر فرمان ہے قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ فمن یکفر بالطاغوت، طاغوت کا انکار کرنا، طاغوت کو ٹھکرانا، طاغوت کو جٹلانا، طاغوت سے ٹکرانا، طاغوت سے مبارزہ کرنا، طاغوت سے پنجہ آزمائی کرنا، طاغوت سے نبرد کرنا، یہ لا الہ الا اللہ ہے. یہ لا کا آغاز ہے. علامہ اقبال نے حسینیت کی تفسیر میں یہ فرما دیا کہ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ زبان سے تو مسلمان تک نہیں ہوا. کون سا مسلمان؟ مکتبی مسلمان. زبانی لا الہ الا اللہ سے تو مکتبی مسلمان نہیں ہوا. تو کون سا مسلمان ہوا؟ بنو امیہ والا مسلمان ہوا. علامہ اقبال کا یہ فرمان ہے کہ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ اگر زبان سے لا الہ کہہ دیا تو تجھے کیا نتیجہ ملا؟ تو مسلمان نہیں ہوا، تو مستسلم ہوا ہے. یہ علی علیہ السلام کا جملہ ہے. علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، بہت بڑا نام، بنو امیہ کا سرکردہ ابو سفیان آیا، اور آ کر امیر المومنین کو اپنی مدد، اپنی نصرت اور اپنی ہمدردی کا وعدہ دیا کہ آپ اپنی حکومت کے لیے قیام کریں، میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں. امیر المومنین نے اس سے یہ پوچھا کہ تو مسلمان کب ہوا ہے؟ متا اسلم تم نے اسلام کب قبول کیا ہے؟ علی علیہ السلام نے فرمایا تم مسلمان نہیں ہوئے ہو، بلکہ کیا فرمایا؟ تم نے اسلام کا اظہار کیا ہے. استسلموا، تم مسلم نہیں مستسلم ہو، تم مستسلم ہو. اس لیے میں نے کہا تھا کہ حسینیت اردو میں سمجھنی ہے تو اقبال سے سمجھو، اگر فارسی آتی ہے تو امام خمینی سے سمجھو. اقبال در حقیقت ترجمان حسینیت ہیں، وہ ترجمان مکتب امام خمینی ہیں. چونکہ امام خمینی فرماتے ہیں ما ہرچ داریم السید الشہداء داریم. ہمارے پاس جو کچھ ہے، امام خمینی کی فقہ حسین ابن علی سے ہے، امام خمینی کا اجتہاد حسین ابن علی سے ہے، امام خمینی کی فقاہت حسین ابن علی سے ہے، امام خمینی کے فتوے حسین ابن علی سے ہیں، امام خمینی کے اقدامات حسین ابن علی سے ہیں، امام خمینی کی دلیری حسین ابن علی سے ہے، امام خمینی کی غیرت حسین ابن علی سے ہے، امام خمینی کی شجاعت حسین ابن علی سے ہے. چونکہ فرما رہے ہیں میرا کچھ بھی نہیں ہے، ما ہرچ داریم السید الشہداء داریم. حسین ابن علی کی، امام خمینی کی استقامت حسین ابن علی سے ہے. چونکہ یہ ساری چیزیں
یہ ساری قدریں حسین ابن علی کے اندر خدا نے مجسم کر دی تھیں. حسینیت کس چیز کا نام ہے؟ غیرت ہو، شجاعت ہو، دلیری ہو، حمیت ہو، استقامت کا نام حسین ہے. اور یہ چیزیں کسی کے اندر آئیں گی تو توسط حسین ابن علی آئیں گی. آپ دنیا کے بڑے لیڈروں سے پوچھو، جتنے بہادر لیڈر ہیں، جتنے شجاع ہیں، یقیناً یا بالواسطہ یا بلا واسطہ یہ چیزیں حسین ابن علی سے سیکھی ہیں. میں نے بارہا ایک قصہ پاکستان کا ایک ذکر کیا. ایک سردار کہہ لیں پاکستان کے اندر، جو مذہبی شخص نہیں، غیر مذہبی لوگ ہیں، اور غیر مذہبی ہونے کے ساتھ ساتھ اور دنیائیں فساد میں کافی غرق ہیں، لیکن تبلیغ کی غرض سے ان کے ہاں جانا ہوا، جو اپنے علاقے کا بہت بڑا طاغوت کہہ لیں، ابھی بھی ہے، اب زیادہ بڑا تھا، اس سے بھی بڑا طاغوت ہو گیا. جب ہم گئے تھے تو چھوٹا طاغوت تھا، ابھی بڑا طاغوت ہو گیا ہے. اس طاغوت کے پاس گئے، دیکھا اس کے دفتر میں امام خمینی کی تصویر لگی ہوئی ہے، پرانی سی، رنگ اڑا ہوا. نہ یہ شیعہ ہے، نہ مذہبی انسان ہے، نہ انقلابی انسان ہے، بلکہ ایک طاغوت ہے. لیکن اس کے دفتر کے اوپر بڑی نمایاں جگہ پر امام خمینی کی تصویر آویزاں تھی. وہ میں جا کے بیٹھا، انہوں نے گفتگو شروع کی، میں تصویر میں نگاہیں لگی ہوئی تھی. تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ تعجب کر رہے ہوں گے کہ یہ تصویر میں نے کیوں لگائی ہے. میں نے کہا تعجب کی بات ہے، چونکہ آپ میں اور تصویر میں مجھے کوئی ربط نظر نہیں آتا. تصویر کسی اور نورانی انسان کی ہے اور آپ ایک اور انسان ہو یا انسان نما، آپ کے ہاں یہ تصویر جچتی نہیں ہے. کہنے لگا ٹھیک کہتے ہو، میں نے ان کو مجتہد مان کر تصویر نہیں لگائی، مرجع تقلید مان کر نہیں لگائی. اصطلاحات ہماری پتہ تھی ان کو. کہا میرا مرجع تقلید نہیں ہے، میں نے ان کو امام مان کر، اپنا رہبر مان کر یہ تصویر اس وجہ سے نہیں لگائی. میں نے کہا پھر کیوں لگائی؟ جب یہ سب کچھ نہیں مانتے تو کیوں لگائی؟ کہا اس لیے کہ ہم دشمنداری والے لوگ ہیں، ہمیں دشمنوں کے اندر زندہ رہنا ہے، ہم بزدلی سے زندہ نہیں رہ سکتے. ہمیں چاہیے صبح و شام کوئی ایسا منبع چاہیے جہاں سے ہم اپنے اندر شجاعت و دلیری کا احساس اپنے اندر محسوس کریں. کہا میں نے پوری عالم میں اس وقت پوری کائنات میں نگاہیں دوڑائی ہیں، مجھے اس سے زیادہ بہادر آدمی کوئی دنیا میں نظر نہیں آیا. میں نے اس لیے یہ تصویر لگائی ہے، ہر صبح آ کر سب سے پہلے اس تصویر پہ نگاہیں ڈالتا ہوں، میرے اندر بھی دلیری اور بہادری آ جاتی ہے. کہا میں نے دلیری کا منبع تلاش کیا ہے، شجاعت کا مجسمہ ہے. میں دیکھتا ہوں کسی سے نہیں ڈرتا، زمانے کے سب سے بڑے طاغوت سے نہیں ڈرتا، شرق و غرب سے نہیں ڈرتا، کسی غیر سے نہیں ڈرتا، کسی دشمن سے نہیں ڈرتا، کسی خونخوار درندے سے نہیں ڈرتا، اپنی بات ببانگ دہل کہہ دیتا ہے. خوب یہ ایک عام انسان یا کہیں طاغوتی انسان، اس کو امام خمینی کے اندر دلیری و شجاعت نظر آتی ہے. صدام نے اعتراف کیا تھا، صدام بہت نامرد انسان تھا، صفاق درندہ تھا صدام، لیکن یہ اس نے اعتراف کیا تھا، کہا کہ مجھے فخر ہے کہ میں نے خمینی سے دشمنی کی ہے، یعنی تاریخ کے بہت بڑے ابرمرد سے میں نے دشمنی کی ہے. یہ میرے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ خمینی سے میں نے دشمنی کی ہے. عزیزان، دنیا نے اعتراف کیا، دشمنوں نے مانا. اس خمینی سے پوچھیں یہ دلیری، یہ شجاعت، یہ غیرت، یہ سب کہاں سے آیا؟ فرماتے ہیں حسین ابن علی سے آیا. حسین ابن علی جو منبع ہے اس دلیری اور شجاعت کا، حسین ابن علی کی راہ اور مکتب کی پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ اگر زبان سے کہا مستسلم ہوئے ہو، مستسلم اس کو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے
اسے مسلمان لڑکی سے شادی کا حق بن جاتا ہے. اگر وہ مر جائے تو اس کے بیٹے اس کے وارث ہو سکتے ہیں. اگر یہ مر جائے اس کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے, اور اس کا خون بہانا بلا جواز جائز نہیں ہے. اس کو مستسلم کہتے ہیں. زبان سے جو لا الہ الا اللہ کہہ دے وہ مستسلم ہوتا ہے. اس کی جان محفوظ ہو جاتی ہے, مال محفوظ ہو جاتا ہے, شادی بیاہ اس کے ساتھ ہو سکتی ہے. یہ مسلمان نہیں ہے عزیز من, یہ مستسلم ہے. ہمیں خود دیکھنا ہوگا کہ علی کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا, یا علی, میرے پاس گھوڑے, میرے پاس اونٹ, میرے پاس فوج, میرے پاس جوان, میرے پاس قوم, میں ساری آپ کی مدد کے لیے تیار کر رکھتا ہوں, آپ اگر قیام کریں. امیر المومنین نے فرمایا, تو مسلمان نہیں بلکہ مسلم نہیں بلکہ مستسلم ہے. میں مستسلم کی مدد قبول نہیں کرتا, مستسلم سے مدد نہیں لیتا. عزیز من, آج ہم زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ کر نہ حسین ابن علی کی نصرت کر سکتے ہیں, اور نہ علی کی نصرت کر سکتے ہیں, نہ فاطمہ زہرا کی نصرت کر سکتے ہیں. یہی سے راز معلوم ہو جاتا ہے. جب فاطمہ زہرا مدینے میں نصرت و مدد کے لیے بلا رہی تھی, کیوں کوئی مدد کے لیے نہیں آیا؟ اقبال اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہا تھا, عمل سے لا الہ الا اللہ نہیں کہا, دل نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا, وجود نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا. لا الہ الا اللہ کہنا سب سے دشوار بات ہے. اسی طرح حسین ابن علی کے ساتھ کیوں نہیں آئے لوگ مدد کرتے؟ یہ مکہ کے حاجی چونکہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہا, مستسلم تھے, مدینہ میں مستسلم تھے, کوفہ میں مستسلم تھے. اس دن آپ کی خدمت میں گفتگو کی امام ہفتم کی شہادت کی مناسبت سے. امام ہفتم فرماتے ہیں کہ ہم سے منسوب دو طرح کے لوگ ہیں, شیعہ اور متشیعہ. شیعہ اور متشیعہ. شیعہ ہمارا حقیقی پیروکار, متشیعہ شیعہ نما جو ظاہراً شیعہ والی رسمیں ادا کرتا ہے لیکن ہماری راہ کا پابند و پاسدار نہیں ہے. یہ متشیعہ ہے, یہ شیعہ نہیں ہے. امام ہفتم فرما رہے ہیں کہ شیعہ اور ہے, متشیعہ اور ہے. اور امام فرماتے ہیں کہ متشیعہ کو خدا خود رسوا کرے گا. امام نے چند باتیں بتائیں. اللہ متشیعہ کے اوپر بلائیں نازل کرے گا, مصائب نازل کرے گا, رحم نہ کرنے والے گروہ ان پر مسلط کرے گا, اور پتہ چل جائے گا یہ شیعہ ہیں یا متشیعہ ہیں. تاریخ بھر میں یہ ثابت کر دیا کہ لوگ مسلمان ہیں یا مستسلم ہیں. لا الہ پڑھا اپنے آپ کو بچانے کے لیے, نہ لا الہ الا اللہ پڑھا اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے. حسین کے لا الہ الا اللہ, حسینی لا الہ الا اللہ اور رسمی لا الہ الا اللہ میں یہ فرق ہے. رسوماتی لا الہ الا اللہ میں تو لا الہ الا اللہ پڑھ, چونکہ آپ کو پتا ہے جو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا کافر ہے, کافر نجس ہے, اس کے ساتھ معاملہ نہیں کر سکتے, اس کے ساتھ لین دین نہیں کر سکتے, شادی بیان نہیں کر سکتے. لا الہ الا اللہ پڑھ کر اس کے ساتھ لین دین کر سکتے ہو, اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہو, دے سکتے ہو. اس لا الہ الا اللہ کا فائدہ لا الہ الا اللہ والے کو ہوا. اس نے لا الہ الا اللہ سے جان بچا لی, اس نے لا الہ کہہ کر فائدے حاصل کر لیے, اس نے لا الہ کہہ کر اپنا خون بچا لیا. لیکن حسین ابن علی جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اس کا آغاز لا سے ہوتا ہے. لا یعنی اس کا آغاز مبارزے سے ہوتا ہے, اس کا آغاز قیام سے ہوتا ہے, اس کا آغاز نبرد سے ہوتا ہے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ, جس نے طاغوت کا انکار کیا, جس نے طاغوت سے ٹکر لی, جس نے طاغوت کو سرنگون کیا اور اللہ پر ایمان لے آیا, وہ در حقیقت لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے. اگر لا الہ الا اللہ عمل میں نہیں کہا یہ مستسلم ہے, مسلمان نہیں ہے. پس حسینیت مکتب ہے جس کی پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ, عمل میں لا الہ الا اللہ, نہ فقط زبان سے لا الہ الا اللہ. عزیزان, حسینیت کا دوسرا رکن, حسینیت کا دوسرا رکن کہ نظام فقط انسان کے لیے اللہ کا نظام ہے اور اس کے علاوہ کوئی نظام نہیں.
حسینیت کا دوسرا رکن مکتبی حسینیت کا رسوماتی حسینیت، رسوماتی حسینیت کا یہ نعرہ ہے، ہمیں ہر یزید لحساس دے دے عزاداری کا، وہی ہمارا حاکم ہے، وہی ہمارا لیڈر ہے، جو ہمیں رسم عزا کی بجا لانے کی اجازت دے دے، وہ بہترین نظام حکومت ہے۔ ہمارے ووٹ کس کو ہیں؟ جو ہمیں رسومات بجا لانے کی اجازت دے دے، جو ہمیں رسمیں بجا لانے کی اجازت دے دے۔ حسین ابن علی نے کیا کہا؟ لوگوں نے مشورہ دیا، کچھ لوگ جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی، یزید سے مقابلہ بھی نہیں کیا، یزید نے ان کو قتل بھی نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ انہوں نے یزید سے سمجھوتا کیا، تو ہمیں حج کرنے دے، ہم تجھے نہیں چھیڑتے، تو ہمیں نمازیں پڑھنے دے، ہم تجھے نہیں چھیڑتے، تو ہمیں روزے رکھنے دے، ہم تجھے نہیں چھیڑتے، تو ہمیں رسمیں بجا لانے دے، ہم تجھے نہیں چھیڑتے۔ یزید نے مان لیا کہ تم نے صرف حج کرنا ہے، حج میں طاغوت کے خلاف نہیں بولنا، برات از مشرکین نہیں کرنا، کسی طاغوت و ظالم پر تبرہ نہیں کرنا، صرف اپنا حج کرو، اللہ اللہ کرنا ہے، لا الہ الا ہو نہیں کرنا، لا کو چھوڑ کر اللہ فقط کرتے رہو، یہ رسوماتی حج کرتے رہو، اللہ کا ورد کرتے رہو، مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں۔ لہذا ان حاجیوں میں بڑے بڑے لوگ موجود تھے جنہوں نے حسین ابن علی کی، جنہوں نے یزید کے ساتھ جا کر سمجھوتا کیا اور آ کر حسین ابن علی سے مشورہ دیا، کہا کہ اے حسین ابن علی، اے ابا عبداللہ، آپ خطرناک راہ پر چل پڑے ہیں، ہمارا راستہ امن کا راستہ ہے، ہمارا راستہ حکمت کا راستہ ہے، ہمارا راستہ سیاست کا راستہ ہے، ہمارا راستہ دانائی کا راستہ ہے، آپ کا راستہ درست راستہ نہیں ہے معاذ اللہ۔ اب ایک نادان کچھ عرصہ پہلے جو اس دنیا سے چلا گیا، زمین پاک ہو گئی اس کے وجود سے، اس نے ٹی وی کے اوپر یہ کہا تھا، یہی پاکستان کے ٹی وی چینل کے اوپر اس نے یہ کہا تھا، جب ان سے کہا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کو بڑے بڑے صحابہ نے روکا کہ آپ قیام نہ کریں، مشورے دیے، اور صحیح بات ہے، یہ تاریخ میں ہے، درست ہے، بڑے بڑے صحابہ اور صحابہ کی اولاد نے امام حسین علیہ السلام کو مشورے دیے کہ آپ نہ جائیں، تو پھر امام حسین نے ان کی بات کیوں نہیں سنی؟ اس نادان نے، جاہل نے کیا جواب دیا؟ ویسے تو معلم قرآن بنا ہوا تھا، لیکن قرآن کی ابجد سے بھی آشنا نہیں تھا، یہ وہی رسوماتی مفسر قرآن، اس نے بہت ذلیلانہ و حتاکانہ و گستاخانہ جواب دیا، وہی جس نے بعد میں امیر المومنین کی شان میں بھی گستاخی کی تھی۔ اس نے کیا جواب دیا ٹی وی چینل پر؟ کہا کہ معاذ اللہ، استغفر اللہ، میں استغفار کر کے اس کا قول کفر و قول گمراہانہ و مضلانہ عرض کرتا ہوں تاکہ توجہ رہے، لوگ کیا سوچتے ہیں۔ اس نے کیا کہا؟ نعوذ باللہ، کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے مزاج میں ہٹ درمی تھی، کسی کے بات سنتے نہیں تھے، مشورہ نہیں مانگتے تھے، اور خطرناک راہوں پر جاتے تھے، امن کے راستے چھوڑ دیے۔ امن موجود تھا، کیا موجود تھا؟ امن کی تجویز یہ تھی کہ آپ مکہ میں حج کریں، مدینہ میں نمازیں پڑھیں، یزید کو نہ چھیڑیں، یزید بھی آپ کو نہیں چھیڑے گا، اپنی رسومات بجا لائیں۔ یعنی کیا کہہ رہے تھے؟ یعنی وہ دین جو ہم نے اپنایا ہے آپ بھی اپنا لیں۔ یعنی کیا کریں؟ یعنی فقط اللہ کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ تو اسلام نہیں ہے، یہ تو دین نہیں ہے۔ ان کی باتیں سن کر کہا اف لہذا الکلام، تف ہو تمہاری فکر پر، تف ہو تمہاری باتوں پر، تف ہو تمہاری سوچ پر، تم مجھے کیا راستہ دکھا رہے ہو کہ میں یزید کے ساتھ سمجھوتا کر لوں، میں یزید کے ساتھ سمجھوتا کر کے اپنا دین چھوڑ دوں؟ تم مجھے کیا کہہ رہے ہو کہ میں لا الہ الا ہو کے بجائے فقط اللہ کرنے لگوں؟ اللہ سے کچھ فائدہ نہیں جب تک لا الہ الا ہو نہ ہو۔ عزیزان، یہ مشورے اس وقت بھی دیے جاتے تھے حسین ابن علی کو، اور آج بھی جب امام خمینی نے حسینیت کا راستہ اختیار کیا، طاغوت کے ساتھ نبرد کا راستہ، تو سب نے اعتراض کیا، سب نے اعتراض کیا کہ یہ امت مروانا چاہتے ہیں، یہ شیعہ مروانا چاہتے ہیں۔ بہت سارے علماء نے کہا کہ ایک ہی ملک ہے شیعہ ایران، اور یہ خمینی ان شیعہ کو بے جا قتل کروانا چاہتا ہے، پس کیا ہونا چاہیے؟
جب تک یہ شاہ ہمیں رسومات کی اجازت دیتا ہے اس وقت تک اس شاہ کو نہیں چھیڑنا چاہیے. آج بھی رسوماتی حسینیت ہر طاغوت کے ساتھ سمجھوتا کیے بیٹھے ہیں, ہر طاغوت کے جھنڈے کے نیچے حاضر ہے, اس کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہے, اس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے. کس بات پر؟ عزاداری کا تحفظ اس میں ہے کہ ہم ان کا جز بنیں, ہم ان کے اندر جائیں اور ہم انہیں مائل کریں کہ ہماری رسمیں نہ روکیں. حسین ابن علی کی رسومات نہیں ہے. یہ عزا جو کسی یزید کے پرمٹ سے ہو, یہ حسین کی عزا نہیں ہے. قرآن کا صریح اعلان ہے کہ اللہ کی حکومت کے علاوہ کسی کو حق حکومت نہیں ہے. جو بھی اللہ کی حکومت کے علاوہ حکومت بنائے وہ طاغوت ہے. حاکمیت اللہ کی, نظام اللہ کا. اگر اللہ کا نظام ہوتے ہوئے ہم نے اپنے نظام بنا لیے, یہ سامری کا نظام ہے, یہ گسالہ ہے. موسیٰ کے ہوتے ہوئے, ہارون کے ہوتے ہوئے, تورات کے ہوتے ہوئے تورات کی حکومت نہ ہو, یہ سامریت ہے. اور سامریت کے پیچھے چلنا الہی راستہ نہیں ہے. حسین ابن علی حسینیت, مکتب حسینیت کا دوسرا رکن نظام فقط اللہ کا ہوگا. اللہ کے نظام کے علاوہ کسی کے نظام کو قبول نہیں کرنا. جو بھی اللہ کے نظام کے مقابلے میں نظام لائے گا وہ طاغوت ہے. اور جو بھی طاغوت سے حسینیت کی ترویج کے لیے سمجھوتا کر لے وہ حسین کے راستے پر نہیں ہے. ابو مسلم خراسانی حسینیت کے پرچم اٹھائے, کربلا کے پرچم اٹھائے, اور بنو عباس جیسے طاغوتوں کو آ کر ائمہ پر مسلط کیا. توجہ کریں, پہلا شہید بنو عباس کی حکومت میں بانی مکتب جعفریہ امام جعفر صادق. کون سی بنو عباس کی حکومت؟ توجہ کریں, کون سی بنو عباس کی حکومت؟ وہ بنو عباس کی حکومت جو ابو مسلم جیسے نادان شیعوں کے ذریعے سے قائم ہوئی. ابو مسلم نے جو شیعہ گروہ اکٹھا کیا تھا کربلا کے نام پر, اس کی مدد سے جو حکومت برسر اقتدار آئی, اس نے پہلی قربانی یہ لی, امام صادق کو شہید کیا. دوسری قربانی امام موسیٰ کاظم کو 14 سال تک زندان میں رکھ کر بے دردی سے شہید کیا. تیسری قربانی امام رضا علیہ السلام کو مدینے سے اغوا کر کے خراسان میں رکھ کر شہید کیا. چوتھی قربانی امام جواد کو جوانی میں تڑپا کے شہید کیا. پانچویں قربانی امام نقی علیہ السلام کو اس بے دردی کے ساتھ شہید کیا, تہمتیں لگانے کے بعد شہید کیا. اور چھٹی قربانی امام عسکری کو ہراساں رکھ کر, محبوس رکھ کر, وہ امام جو ساری عمر نظر بند رہے, وہ امام جن کو اتنا نظر بند رکھا گیا کہ اپنی حیات مبارک میں حج بھی نہیں کر سکے, بنو عباس کی نظر بندی میں ساری عمر گزار دی. یہ بنو عباس کی حکومت, وہی بنو عباس جن کے فتنے کے خوف سے 12ویں حجت و فرزند رسول, 12ویں فرزند رسول و خلیفہ رسول پردہ غیبت میں چلے گئے. یہ بنو عباس کی طاغوتی حکومت کس کی ووٹوں سے, کس کے نعروں سے, کس کی مدد سے برسر اقتدار آئی؟ یہ ابو مسلم خراسانی جیسے نادان لوگوں کی وجہ سے. ابو مسلم بہت بڑا شیعہ تھا, نام ائمہ کا لیتا تھا, ووٹ بنو عباس کو دیتا تھا. عزیز من, رسوماتی حسینیت فائدہ پہنچاتی ہے یزیدوں کو کہ ہم یزید اگر ہمیں اجازت دے دیں اس کام کی, ہم ان کی تائید کریں گے. نہ عزیز من, مکتبی حسینیت کون سی ہے؟ ہمیں تمہارے پرمٹ کی ضرورت نہیں, ہمیں رسیوں میں باندھ دو, ہمیں اسیر کرو, ہمیں بازاروں میں لے جاؤ, ہم پھر بھی عزاداری کریں گے.
ہمیں درباروں میں لے جاؤ ہم پھر بھی عزاداری کریں گے، ہمارے سر کاٹ کے نوکے سنا پہ رکھ دو ہم پھر بھی عزاداری کریں گے، ہمیں زندانوں میں لے جاؤ ہم زندانوں کو عزاخانہ بنا دیں گے، ہمیں جہاں پر لے جاؤ ہم حسینیت کا نام لینے والے رہیں گے۔ یہ مکتبی عزاداری ہے کہ نظام فقط اللہ کا، اللہ کے علاوہ کسی کا نظام نہیں۔ تیسرا رکن تیسرا رکن حسینیت کا، مکتبی حسینیت کا تیسرا رکن عزیزان، اللہ کے نظام کو کہاں سے لیں؟ انبیاء، تمام کے تمام انبیاء راہبر الہی ہیں۔ توجہ فرمائیں، مکتبی حسینیت میں، رسوماتی حسینیت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ عموماً سٹیجوں کے اوپر معاذ اللہ انبیاء کی شان میں گستاخی، انبیاء کو نیچا دکھاتے ہیں، انبیاء کو گھٹیا پیش کرتے ہیں۔ لیکن آپ مکتبی حسینیت میں دیکھیں، حسین کون ہے؟ وارث انبیاء۔ السلام علیکہ، آج حسینیت کے نام پر ممبروں پر موازنہ کیا جاتا ہے ابراہیم اور حسین میں، اور ابراہیم کو نیچا دکھایا جاتا ہے اور حسین ابن علی کو برتری دی جاتی ہے۔ لیکن کربلا میں جو کھڑا ہے وہ خود کیا کہہ رہا ہے؟ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث اسماعیل ذبیح اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ۔ یہ وارث انبیاء ہے۔ حسینیت کا تیسرا رکن یہ ہے کہ رسالت و نبوت در حقیقت راہبری امت کے لیے ہے۔ قیامت تک تمام انبیاء نظام الہی کے لیے آئے ہیں، تمام انبیاء اللہ کا نظام نافذ کرنے آئے ہیں۔ کوئی نبی کسی طاغوت سے سمجھوتے کے لیے نہیں آیا، کسی نبی نے کسی طاغوت سے سمجھوتا نہیں کیا۔ حسین ابن علی نے کیوں یزید کے خلاف قیام کیا؟ اس لیے کہ آدم صفی اللہ نے شیطان کے خلاف قیام کیا، اس لیے کہ نوح نبی اللہ نے قوم طاغوت کے خلاف قیام کیا، اس لیے کہ ابراہیم خلیل اللہ نے نمرود اور بت پرستی کے خلاف قیام کیا، اس لیے کہ موسیٰ نے فرعون کے خلاف قیام کیا، اس لیے کہ عیسیٰ نے اس ظالم حکومت کے خلاف قیام کیا، اس لیے کہ رسول اللہ نے خاتم الانبیاء نے ان طواغیت قریش کے خلاف قیام کیا۔ یہ وارث انبیاء ہے جو کربلا میں کھڑا ہے، پورا مکتب انبیاء ہے، یہ میراث انبیاء ہے۔ چوتھا رکن عزیزان توجہ فرمائیں، دوسرا میں چھوڑ گیا، دوسرا رکن لقاء اللہ۔ میں دوسرا رکن بھول کے تیسرے پہ چلا گیا، رسالت پہ۔ دوسرا رکن لقاء اللہ، قیامت۔ رسوماتی حسینیت کیا کر رہی ہے؟ حسین کو پیش کر کے جنت میں جا رہی ہے۔ حسین کیا ہے؟ رسوماتی حسینیت کے پاس حسین جنت جانے کی سیکیورٹی ہے۔ آپ کہیں جاتے ہیں نا، کوئی سیکیورٹی آپ سے جمع کرتے ہیں، کوئی چیز گروی رکھتے ہیں، ضمانت رکھتے ہیں کہ یہ ادھر جمع کراؤ پھر اندر چلے جاؤ، اور جب واپس جاؤ گے تو یہ لیتے جانا۔ رسوماتی حسینیت کیا کر رہی ہے؟ اللہ کے پاس حسین کو پیش کرتی ہے کہ اللہ یہ حسین تیری بارگاہ میں، کس لیے کہ اس حسین کو اپنے پاس رکھ، ہم جنت جا رہے ہیں۔ حسین کو اللہ کے سپرد کر کے خود جنت جاتی ہے۔ عزیز من، یہ رسوماتی حسینیت ہے۔ جنت میں کیا کرے گی؟ کیا کرو گے حسینی؟ جنت میں کیا کرے گا تو؟ حسین کو قیمت کے طور پر تو نے ادا کیا۔ تیری جنت کی قیمت کیا ہے؟ حسین، محبت حسین، حب حسین کے بدلے میں اللہ میں جنت دے دے۔ کیا کرے گا؟ جنت میں حوریں کیا ہیں؟ حوریں فیمیل ہیں، کس کام آئیں گی؟ شہوت رانی کے کام آئیں گی، خواہشات کی تکمیل کے کام آئیں گی، ہوس کی تکمیل کے کام آئیں گی۔ پس ذرا غور کر، حسین کو کس کے لیے پیش کیا ہے؟ کس کے لیے حسین ابن علی کو پیش کیا ہے؟
حسین ابن علی کو پیش کیا حوروں کو گلے لگانے کے لیے، حسین ابن علی کو پیش کیا دودھ کی نہریں پینے کے لیے، حسین ابن علی کو پیش کیا جنت کے پھل کھانے کے لیے، کیا پیش کیا، کیا کمایا؟ اس لیے اللہ کا فرمان ہے لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات بیچ کر ان سے گھٹیا مال مت خریدو۔ اقبال اس لیے تو فرماتے ہیں، اقبال اس لیے فرماتے ہیں کہ اے شیخ کمال ترک سے ملتا ہے یا مقام۔ توجہ کریں، حسینیت، مکتبی حسینیت، مکتبی حسینیت و امامت جو اقبال نے پیش کی۔ امام حسین کس کے لیے آئے؟ امام اس لیے نہیں آئے کہ تجھ سے دنیاوی عورتیں چھڑا کر اخروی عورتوں کی بغل میں تجھے بٹھا دے جا کر۔ حسین ابن علی وہ امام نہیں ہے۔ حسین ابن علی کون سے امام ہیں؟ جو تجھے شہوتوں سے نکال کر، ہوس سے نکال کر، تجھے پاک و منزہ کر کے، قرب خدا عطا کر کے، ولایت الہی عطا کریں، تجھے بارگاہ خدا میں پہنچا دیں۔ اقبال اس لیے کہتے ہیں کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ حسین وہ نہیں ہے جو تیرے گھر میں غلے کی بوریاں پہنچا دے۔ حسین کون ہے؟ جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ ہم حسین کا واسطہ کس لیے پیش کرتے ہیں کہ خدایا حسین لے لے، حاضر و موجود سب مجھے دے دے، یہ غلے مجھے دے دے، یہ گاڑیاں مجھے دے دے، بنگلے مجھے دے دے، پراپرٹیاں مجھے دے دے، سب کچھ مجھے دے دے، یہ تو مجھ سے لے لے۔ ہم کیا سودا کر رہے ہیں؟ ہم کیا پیش کر رہے ہیں؟ ہم کس کو کس کے لیے پیش کر رہے ہیں؟ اقبال اس لیے فرماتے ہیں کہ اے شیخ کمال ترک سے ملتا ہے یا مقام، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے۔ اگر ترک دنیا کرتا ہے تو اتنا بڑا زاہد و پاکیزہ بنتا ہے، اگر تو عقبہ بھی چھوڑ دے تو دیکھ تیرا مقام کیا بنتا ہے۔ حسین کون سی ہستی ہے؟ حسین کو خدا نے یہ نہیں کہا اے حسین آ جا ان باغات میں جو میں نے جنت میں لگائے ہوئے ہیں، اے حسین آ جا ان حوروں کے جھرمٹ میں جو میں نے جنت میں بٹھا رکھی ہیں، بلکہ حسین کو کیا خطاب ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی جنتی فادخلی فی عبادی۔ اے حسین وہ باغات تاجروں کے لیے ہیں، وہ حوریں دوسروں کے لیے ہیں، تو میرے لیے ہے۔ تو نفس مطمئنہ ہے، میں تیرے لیے ہوں، تو میرے لیے ہے۔ تو میرے پاس آ جا، تیرا رب تیرا مشتاق ہے، تو عاشق خدا ہے، رب تیرا مشتاق ہے، تو راضیۃ مرضیہ، تو اللہ سے راضی، حسین اللہ تجھ سے راضی، کدھر آ جا؟ فادخلی جنتی، میری جنت میں، جنت ذات، اس کو علماء کہتے ہیں جنت ذات، جنت لقاء، جنت وصال، یعنی خدا کی ملاقات، لقاء خدا۔ عزیزان، مکتبی حسینیت کا دوسرا رکن بعد از لا الہ الا اللہ لقاء خدا ہے، لقاء پروردگار ہے۔ یہ سفر لقاء اللہ کا سفر ہے۔ یوں نہیں کہ ہم سب کچھ دین دے کر یا دنیاوی فائدے لے لیں یا اخروی ثواب لے لیں۔ یہ حسین ابن علی لقاء اللہ تک، حسین کی قیامت کا نام لقاء اللہ ہے، مکتبی حسینیت کا عنوان لقاء اللہ ہے، بارگاہ خدا میں جانا، خدا کے نور کو دیکھنا، نور بصیرت سے دیکھنا، شرف یاب ہونا۔ تیسرا رکن رسالت۔ رسالت سے کیا مراد؟ یعنی تمام انبیاء در حقیقت ان کا ترکہ، ان کی وراثت در حقیقت حسینیت ہے۔ حسین وارث انبیاء ہیں۔ اور عزیزان، اسی رسالت کا استمرار حسینیت مکتبی میں امامت ہے۔ امامت عقیدہ نہیں، رسوماتی حسینیت میں امام ایک مانوی شخصیت کا نام ہے، ایک پیر کا نام ہے، معاذ اللہ۔ چونکہ ہمارے ملک کے اندر ایسے بزرگوار مقدس لوگ، پیر، چلے کاٹنے والے ہر جگہ ہیں۔ اگر کوئی بیمار ہو ان کے پاس لے جاتے ہیں۔ پاکستان خرافاتی ملک ہے، پاکستانی قوم خرافاتی قوم ہے۔ پیٹ میں درد ہو کہتے ہیں جادو ہو گیا، کچن میں کوئی چیز گم ہو جائے جادو ہو گیا، اگر کسی کے سر میں درد ہو جادو ہو گیا، کوئی رشتہ ٹوٹ جائے جادو ہو گیا، داخلہ نہ ملے جادو ہو گیا، آنکھ سے دیر سے کھلی جادو ہو گیا، اگر چولہے پہ رکھی ہوئی ہنڈیا جل گئی جادو ہو گیا، روٹی پکانے کا طریقہ نہیں آتا جادو ہو گیا،
सास बहू में लड़ाई हो गई, जादू हो गया। वो जितनी कमजोरियां गलतियां हमारी अपनी हैं उन सब को कह दिया जादू हो गया। खूब जादू निकलवाने के लिए किधर जाते हैं? वो वैसे बावे बैठे हुए हैं जिन्होंने उम्र भर, अब ये तो नहीं कह सकते कि उम्र भर में उन्होंने तहारत की या नहीं की, लेकिन ये कह सकते हैं कि उम्र भर में उनके चेहरा बताता है कि उन्होंने मुंह कभी भी नहीं धोया, जिन्होंने मिसवाक भी कभी नहीं किया, जिनके दांत देखकर इंसान को कै आना शुरू हो जाती है, जिनके मुंह से बदबू आती है, जिन बेहोश हो जाता है, उन्हें कहते हैं जरा फूंक मार दें आप बच्चे के ऊपर कि बच्चा सेहतमंद हो जाए। ये फूंक मार देता है, 100 रुपया लेके फूंक मांग देता है। खूब ये मखलूक पाकिस्तान में कूचे कूचे में बैठी हुई है। ये इनसे रोजाना हमारा सरोकार है। और कुछ मुकद्दस माब लोग हैं, मुकद्दस लोग जिनका कोई काम नहीं, कोई फालियत नहीं, न घर में कोई काम है, न मुआशरे में कोई काम है, न गली में कोई काम है, न मुल्क में कोई काम है, न कौम के लिए, न दीन के लिए। इनका काम क्या है? ये गैर जिम्मेदार तरीन लोग हैं, तस्बीहें लिए हुए मुसल्ले पे बैठे हुए 24 घंटे तहारत में रहते हैं, वुजू नहीं टूटता इनका, खाते बहुत कम हैं, सजदों के निशान इनकी पेशानियों पर हैं। कोई घर का काम करो, इन्हें मार्केट का एड्रेस ही नहीं पता। अगर इन्हें अपने घर से आधा किलोमीटर दूर खड़ा कर दो, कहो अकेले वापस हो, नहीं आ सकते वापस, इन्हें पता ही नहीं है घर का रास्ता किधर है। ये मुकद्दस माब लोग मुआशरे के अंदर मौजूद हैं और सब उम्मत इनकी असीर है। इनकी तरफ रुजू होता है, जी आप दुआ कर दें, आप बरकत के लिए आ जाएं, आप जरा खत्म है इसमें उंगली मार दें, आप पानी में जरा नाखून डबो दें। खूब ये पाक लोग होते हैं, अलबत्ता वो बाबों की तरह नहीं होते, क्योंकि हमेशा वुजू में रहते हैं, तहारत में रहते हैं, लेकिन गैर जिम्मेदार। कोई जिम्मेदारी इनके दोष पर नहीं है। शहीद मुताहरी, हमने उसवा फातिमिया में जिक्र किया था कि 3 तरह के उसवे मौजूद हैं, उसवा हसना, उसवा सय्या या फासिदा और उसवा मुहमला। ये नई इस्तिलाह है, मुमकिन है आपने ना सुनी हो। उसवा हसना जैसे आइमा अतहार, उसवा फासिदा जैसे फिल्म एक्टर, जैसे खिलाड़ी, ये जो ड्रामों में देखते हैं, ये उसवा फासिदा हैं। आज मोमिनों के घरों में जो तर्ज जिंदगी है उसवा फासिदा से, ये खवातीन जो कपड़े पहनती हैं अभी, बगले तक अपनी नंगी कर लेती हैं, हाफ आस्तीन वाले कपड़े पहनती हैं, ये कहां से सीखा? फातिमा ज़हरा ने ये सूट बनाने का तरीका बताया, ज़ैनब उलिया ने कहा था इस तरह का कपड़ा पहन तू, ऐसा लिबास पहनती है गर्मी के बहाने कि जिससे साफ जिस्म उसका नामहरम को नजर आता है, और फिर मुसाइब में आके हजरत ज़हरा को और ज़ैनब को रोती है। ये फासिद उस वक्त किससे सीखा? सारा दिन ड्रामा देखती है, टीवी देखती है, वहां से फासिद तर्ज जिंदगी सीखती है, फासिद लिबास बनाकर फातिमा ज़हरा की मजलिस में जा बैठती है। इसको फातिमा ज़हरा माफ करेंगी? इसको ज़ैनब उलिया माफ करेंगी? ये उसवात फासिदा हैं। शहीद मुताहरी क्या फरमाते हैं कि उसवा फासिदा भी गलत है, लेकिन उससे ज्यादा बदतर उसवा मुहमला है। चूंकि उसवा फासिदा में फासिद लोग उसके गिरफ्तार हैं, उसके पीछे जाते हैं, लेकिन उसवा मुहमला मोमिन मुतदय्यिन अच्छे आदमी उसवा मुहमला के पीछे जाते हैं। उसवा मुहमला यानी वो मुकद्दस इंसान जो कोई जिम्मेदारी अपने दोष पर नहीं रखता, कोई जिम्मेदारी किसी किस्म की। उसे कहे किसी को वुजू सिखा दो, टाइम नहीं है, मेरी तस्बीह बाकी है, अभी मैंने 1000 तस्बीह पढ़नी है, उसमें अभी 900 पढ़ी है, 100 बाकी है, मेरे पास वक्त नहीं है। क्या फायदा इस तस्बीह का जब तेरे सामने जवान गलत राह की तरफ जा रहे हैं, तेरे सामने तेरा मुआशरा डूब रहा है, तू सजदों पे सजदे किए जा रहा है। ये उसवा मुहमला है, इस उसवा से निजात की जरूरत है। अजीजान, इमामत का तस्वुर हमने क्या, और एक तीसरी चीज भी इशारा करूं, सियासत। पाकिस्तान जहां बावाज़दा मुल्क है खुराफात की वजह से, और जहां मुकद्दस माब लोग उसवा मुहमला बनकर ज़हनों पे छाए हुए हैं, तीसरा तबका जिसने मुआशरे को अपने चुंगल में लिया हुआ है अक्टोपस की तरह, वो सियासतदान है, हुक्मरान, फासिद तरीन सियासतदान। आप देखें जिसका नाम लेते हैं पीछे से 100 केस निकल आता है कि इसने तो ये भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया था। एक इंसान नहीं मिलता जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक क्वालिफाई करता हो पार्लियामेंट में बैठने का या प्राइम मिनिस्टर होने का, या किसी जगह भी। सब फासिद, चोर, लुटेरे, डाकू,
ان کو لا کر امت کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں. یہ آتے ہیں سیاسی, آج کل سارا ذہن مفلوج ہیں, اب کیا ہوگا, اب یہ ہوگا, ووٹ اس کو دیں گے, ساری امت نماز کا سلام پڑھتے ہیں فوراً, ابھی فلاں نے کیا کیا, اس نے کیا بیان دیا, اس نے کیا بیان دیا. نماز کے اندر بھی اس طرح ہمارے ذہنوں کے اوپر چھائے ہوئے ہیں یہ فاسد سیاستدان. اب کہنا کیا چاہ رہا ہوں, رسوماتی حسینیت میں امامت کس چیز کا نام ہے؟ رسوماتی حسینیت میں امامت ان مانوی شخصیتوں کی طرح کی معاذ اللہ کوئی چیز ہے کہ جن سے ہم نے جن نکلوانے ہیں, جن سے ہم نے یہ جادو ٹونے باطل کروانے ہیں, جن سے ہم نے حاجات پوری کروانی ہیں, یا یہ مقدس معاب غیر ذمہ دار انسانوں کی طرح ہے ائمہ معاذ اللہ, جن کا کام فقط تسبیحیں پڑھنا ہے. آج یہ بات ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں ڈالی گئی ہے کہ ولایت فقیہ دین میں سیاست امام خمینی نے آ کر پیش کی ہے. ائمہ میں سے کسی نے سیاست نہیں کی, ائمہ میں سے کسی نے حکومت کی طرف کوئی رجحان نہیں کیا. یہ بات عام ذہنوں میں ڈالی جاتی ہے. خوب, اگر کیا ہے پھر ائمہ؟ پس غدیر میں کیا اعلان ہوا؟ پس رسول اللہ کیوں اصرار کرتے تھے؟ پھر 12 خلیفے بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر اللہ کا حکم اتنا شدید کیوں آیا, یا ایھا الرسول بلغ, یہ کیوں آیا؟ مانوی شخصیت پھر متعارف کروانے کے لیے, صرف پر برکت انسان آپ کے اندر ہونے کے لیے, غیر ذمہ دار. یہ ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ امام مانوی شخصیت ہے, عبادت میں غرق, لیکن معاشرے کا کچھ پتہ نہیں. جس طرح آج بعض پڑھے لکھے یا غیر پڑھے لکھے مقدس معاب ہوتے ہیں, کتابی معلومات بہت زیادہ, عرش سے فرش تک کی معلومات, لیکن کوئی ذمہ داری ان کے دوش پر نہیں ہے, حتیٰ گھر کے پیاز تک خریدنے کے لیے نہیں جاتے. اتنے غیر ذمہ دار, نہ دین کی ذمہ داری, نہ قوم کی ذمہ داری, نہ ملت کی ذمہ داری, نہ تبلیغی ذمہ داری, نہ تربیتی ذمہ داری, نہ تعلیمی ذمہ داری, کچھ بھی نہیں. ہمارے ذہنوں میں کیا بیٹھا ہوا ہے کہ یہ ہیں معاذ اللہ ائمہ. ائمہ بھی ایسے ہی ہوں گے. نہ عزیز من, ان نامقدس, ان نامناسب اسووں پر امامت, پاک امامت کے نظام کو قیاس مت کر. اور ائمہ ان سیاستدانوں کی طرح بھی نہیں ہیں جن کا کام فقط ووٹ لینا ہو, جن کو فقط ووٹر چاہیے ہو, کہ ووٹر سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. ووٹر فاسد ہے, فاسق ہے, کیسا بھی ووٹر ہو, سیاستدان نہیں پوچھتا کہ اے ووٹر تو نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. وہ صرف یہ پوچھتا ہے مجھے ووٹ دیا, اگر مجھے ووٹ دیا تو میرا ہے, اگر میرا بینر لگایا تو میرا ہے. لیکن امام کیا فرماتے ہیں, تو 1000 دفعہ میرا نام لے, لیکن جب تک ہمارے اصولوں پر نہیں چلتا, جب تک طاغوت کا راستہ نہیں چھوڑتا, جب تک ہر جائی ہے, تو ہمارا نہیں ہے. بے شک تو ہمارا نام لے, تو ہمارا نہیں ہے. عزیزان, امامت نظام ہے. مکتب حسینیت میں امامت نظام ہے. امام حسین علیہ السلام نے یزید کو پیغام دیا, دنیا کو پیغام دیا کہ میں امام ہوں اللہ کی طرف سے. یہ فاسق و فاجر ہے, یہ طاغوت ہے. اور تمام مومنین کو یہ پیغام دیا کہ تم ایک طاغوت کے, امام کے ہوتے ہوئے طاغوت کے پیروکار ہو, امام کے ہوتے ہوئے اس کے پیچھے چل رہے ہو. عزیز من, رسوماتی مذہب یہ بتاتا ہے کہ تو فقط عبادت اور رسمیں بجا لانے کے لیے زمین دیکھ کہ زمین صاف ہونی چاہیے, نیچے کارپیٹ بچھا ہوا ہونا چاہیے, لیکن اوپر نہ دیکھ کہ اوپر خیمہ کون سا ہے. طاغوت کا خیمہ ہے, سامری کا ہے, یزید کا ہے. اوپر نہ دیکھ, صرف نیچے دیکھ, تیری نیچے زمین پاک ہونی چاہیے. حسین ابن علی نے آ کر بتایا کہ حج کے لیے مطاف کا پاک ہونا کافی نہیں ہے, حج کے لیے اوپر حکومت کا سایہ بھی پاک ہونا ضروری ہے. یزید کے مکتبی حسینیت میں امامت نظام ہے اللہ کا. معاشرے کے نظام کو چلانے کے لیے امامت اس لیے خدا نے رکھی, یہ امامت ہے. اس کے لیے پہلے ہم باس کر بھی چکے ہیں اور مزید بھی انشاءاللہ آپ عزیزوں کو آگاہ کریں گے. امام رضا علیہ السلام کی بہت مفصل حدیث ہے جس میں امام نے وہ لوگ جو امامت کو فقط ایک عقیدہ اور ایک رسم
اور فقط ایک تصور ذہنی سمجھتے ہیں، ان کی مذمت کی اور فرمایا انہیں امامت کی خبر نہیں، امامت اللہ کا نظام ہے ہدایت امت کے لیے۔ اگلا رکن حسینیت کا عزیزان بندگی، عبادت سے مراد فقط رسم نماز نہ، رسم اذان نہ، رسم حج و عزاداری نہ، بلکہ بندگی، عبادت یعنی بندگی خدا کا عبد بننا، عملاً عبد بننا، اور عبودیت و عبدیت کی زندگی اپنے پوری زندگی کے اوپر اس کے اوپر سایہ چڑھا لینا اور اس کے سائے میں آ جانا۔ اگلا رکن قیام ہر طاغوت کے خلاف۔ امام خمینی ایک آیت قرآن مجید سے ہمیشہ پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے انما اعظکم بواحدہ، اے لوگو، اے مسلمانوں، اللہ کا ایک صرف نصیحت ہے، ایک فقط موعظہ ہے، ایک نصیحت اللہ کی سن لو، بس ایک نصیحت۔ وہ کیا ہے؟ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، اللہ کی خاطر قیام کرو، قیام در راہ خدا، مبارزہ در راہ خدا۔ جو مبارزہ در راہ خدا نہیں کرتا وہ راہ حسین ابن علی پر نہیں ہے۔ اگر اکیلے ہو تو بھی قیام کرو، اگر دو ہو تو بھی قیام کرو، اگر زیادہ ہو تو بھی قیام کرو۔ امام خمینی نے یہی نقطہ پکڑا حسین ابن علی سے۔ حسین ابن علی اکیلے تھے، قیام کیا، اس آیت پر عمل کیا، انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا۔ عزیزان، اور اگلا رکن حسینیت کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، قیام مسلسل۔ حسینیت کا رکن ایک یہ ہے عزیز من کہ آپ نے دین اپنانا ہے اور دین کو نظام سمجھ کر اس کے سائے میں زندگی بسر کرنی ہے، لیکن یہ نہیں کہ ایک گاؤں میں نظام دینی برپا کر کے اور تو خوش ہو جا کہ میرے ہاں تو دین آ گیا، میرے گھر تو دین آ گیا، اب میں سرخرو ہو گیا۔ نہ، اللہ نے فرمایا کہ خدا وہ ذات ہے ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ جتنی عناوین ارکان بیان کیے جا رہے ہیں یہ سب مفصل بیان ہو چکے ہیں۔ آپ صرف اس گفتگو میں ان ارکان کو اگر اکتفا کریں گے تو شاید بات کھلے نہیں۔ یہ ہر عنوان جو میں بتا رہا ہوں اس پر کم از کم ایک اشرہ گفتگو ہو چکی ہے، وہ آپ عزیزوں نے تفصیل سے سننی ہے، جتنے ارکان بیان کیے جا رہے ہیں۔ اسی سال محرم میں کراچی میں ایک اشرہ اس عنوان سے گزرا کہ ہمارا کام فقط دین پر عمل کرنا نہیں، ہمارا کام فقط خود دین کے نیچے، نظام دین کے نیچے آنا نہیں، ہمارا کام دین کو غلبہ دینا بھی ہے۔ اللہ نے یہ ماموریت ہماری مقرر کی ہے، اللہ نے رسول اللہ کو کروایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، جو اللہ نے نازل کیا اس کو پہنچا۔ وہ رسول کہیں کہ ہم نے پہنچا دیا، وما علینا الا البلاغ، اے اللہ ہم نے پہنچا دیا۔ اللہ کا جواب کیا آئے گا؟ اے رسول، فقط پہنچانے کے لیے نہیں، غلبہ دینا بھی آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کا فریضہ ہے۔ ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام دنیا کے ادیان کے اوپر دین کو غلبہ دینا، یہ حسینیت کا راستہ ہے۔ مغلوب دین حسینیت کا دین نہیں، یہ رسوماتی حسینیت ہے۔ مغلوب بن کے رہنا، کسی ستمگر کے سائے میں رہنا، غالب رہنا یا غلبہ۔ حسین ابن علی کیا فرماتے ہیں کہ عزت کے ساتھ مرنا میں حیات ہے اور ذلت کے ساتھ جینے میں موت ہے۔ حسین غالب بن کر جینا رہنا چاہتے ہیں، زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ حسین فرماتے ہیں اگر غلبہ ہے تو جیو، اگر غلبہ نہیں ہے تو مر جاؤ۔ اس وقت تک اس راہ میں جان دیتے رہو جب تک دین کو غلبہ نہیں مل جاتا۔ حسینیت غلبہ دین کا ذریعہ ہے، غلبہ دین کا منبع ہے، غلبہ دین کا راستہ ہے۔ تو وقت حسین کو اللہ کے سامنے پیش کر کے بیٹا مانگتا ہے، میں نے پہلے بھی کہا یہ مائیں اللہ کو واسطہ دیتی ہیں حسین کا، اولاد حسین کا، وہ بچہ مانگتی ہیں۔ حسین کے نام پر علم کے نیچے مانگا ہوا بچہ آج کہاں بھیج دیا، کس کے سپرد کر دیا؟ لے کے شمر کو دے دیا، لے کے خولی کو دے دیا۔ خولی کون ہے؟ یہ نظام تعلیم۔ یہ شمر کون ہے؟ یہ نظام تعلیم۔
جو حسین کے نام پر لیے ہوئے بچوں کی روح کو کاٹ کے سر قلم کر رہا ہے، اس کے حوالے کر دیا تو نے؟ پہلے دیکھ کیا مانگا، کس سے مانگا، کس لیے مانگا، پھر کس کے حوالے کر دیا۔ عزیز من، حسینیت، مکتبی حسینیت ذرا دشوار راستہ ہے۔ غلبہ دین حسینیت کا ذریعہ، حسینیت ذریعہ ہے غلبہ دین کا۔ مغلوب دین حسین عمل کر سکتے تھے، مغلوب رہ کر حسین دعائیں کر سکتے تھے، مغلوب نمازیں پڑھ سکتے تھے، مغلوب حج کر سکتے تھے، لیکن حسین ابن علی نے ننگ و آر سمجھا اپنے لیے۔ انی لا اری الموت الا سعادتا والحیات مع الظالمین الا برما۔ امر بالمعروف غلبہ دین تک۔ امر بالمعروف یہ نہیں کہ تم داڑھی رکھ لو، تم مونچھیں چھوٹی کر لو، تم پردہ کر لو، تم یہ کر لو، تم خط بنوا لو۔ یہ امر بالمعروف آسان ہے۔ آج امر بالمعروف اگر کوئی کرتا بھی ہے تو کس کو کرتا ہے؟ کسی اچھے پاکیزہ جوان کو۔ کسی مشٹنڈے کو امر بالمعروف کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے ان کو، اسے پتہ ہے یہ آگے سے توہین کر دے گا۔ تم کون ہوتے ہو؟ اگر دیکھتے ہیں کسی جوان نے الٹے بال رکھے ہوئے ہیں جنگلی، اسے کوئی نہیں امر بالمعروف کرتا۔ اگر دیکھیں کسی نے شیطانی علامتیں، آج کل شیطان پرستی ایک مکتب کے طور پر بہت رائج ہو رہی ہے، انٹرنیٹ اور چینل اس کو ترویج کر رہے ہیں۔ یہ بڑے بڑے چین گلے میں ڈالنا، کڑیاں ڈالنا، بال اس طرح کھڑے بنانا اور تصویروں والی شرٹیں پہننا، یہ شیطان پرستی کی، مکتب مذہب شیطان پرستی کی علامتیں ہیں۔ انہوں نے دنیا میں اپنے یہ جس طرح یہ بسیجی رومال انقلابی علامت ہے، کچھ شرٹ، کچھ کڑیاں اور کچھ یہ سٹائل، یہ شیطان پرستی کی علامت ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ شیطان طاقتور ہے، اگر آپ کو طاقت حاصل کرنی ہے تو شیطان کی قربت حاصل کرو۔ اللہ کی قربت سے بندگی ملتی ہے، شیطان کی قربت سے طاقت ملتی ہے۔ شیطان کے قریب ہونے کے لیے یہ الٹی کام کرو، الٹی حرکتیں کرو۔ یہ شیطان پرستی کے مظاہر ہیں عزیز من، جو بعض اوقات مومنین کے گھروں میں جوانوں کو دیکھتے ہیں بنے ہوئے، شیطان پرستی کی علامتیں ہیں یہ۔ ان کو اگر کوئی امر بالمعروف کرے اسے ڈر لگتا ہے، فاسق و فاجر کو امر بالمعروف کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ توجہ کریں، حسین امام امر بالمعروف و امام نہی عن المنکر ہے۔ فرماتے ہیں لوگوں میں شر پھیلانے نہیں جا رہا، میں ظلم کرنے نہیں جا رہا، بلکہ میں کس لیے جا رہا ہوں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر۔ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں۔ کس کو؟ طاغوت زمان کو، یزید کو، بنو امیہ کے حکمرانوں کو، صفاقوں کو، درندوں کو، ان کو امر بالمعروف کر رہا ہوں۔ عزیز من، ایک مومن لڑکے سے آپ امر بالمعروف، مثلا اگر کوئی فرائض پڑھتا ہے اس سے نوافل پڑھوا لینا، یہ امر بالمعروف نہیں ہے۔ جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اس کی مونچھیں کٹوا دینا، یہ امر بالمعروف نہیں ہے۔ جس کا پردہ تھوڑا سا سرکا ہوا اسے پردہ کروا دینا، یہ امر بالمعروف نہیں ہے۔ سید الشہداء فرماتے ہیں سب سے بڑا امر بالمعروف و بنیاد امر بالمعروف کی طاغوت کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے، سلطان جور اور حکومت جور کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ آج پتہ چلنا چاہیے امر بالمعروف کیا ہے۔ حسینی امر بالمعروف، مکتبی امر بالمعروف، یہ رکن ہے حسینیت کا عزیز من۔ اور رکن اور بھی ہے، میں آخری رکن بیان کرتا ہوں، بات جاری ہے۔ حسینیت کا ایک اور رکن جس کو سید الشہداء نے عملاً ثابت کیا، عزیز من، رسوماتی حسینیت کا کام، حسین کے نام پر گھر بنانا، حسینیت کے نام پر بچے مانگنا، حسینیت کے نام پر ملازمتیں ڈھونڈنا، حسینیت کے نام پر شہرت حاصل کرنا، حسینیت کے نام پر فیسیں کمانا، حسینیت کے نام پر پیسے کمانا، حسینیت کے نام پر گھر بار بنانا، یہ رسوماتی حسینیت ہے۔ مکتبی حسینیت، حسین ابن علی کی حسینیت، فرزند فاطمہ کی حسینیت اور مولود یوم کی حسینیت کیا ہے؟ گھر خدا کے دین پہ لٹا دینا حسینیت ہے۔ پلے ہوئے بچے جا کر خدا کی بارگاہ میں پیش کر دینا حسینیت ہے۔ اپنی جان حسین، اپنی جان اللہ کی راہ میں پیش کرنا حسینیت ہے۔ اپنی عزت و ناموس کو اٹھا کے حسین ابن علی لے کر بارگاہ خدا میں لے گئے،
یہ حسینیت ہے عزیز من۔ حسین ابن علی کو پتا تھا، جب مدینہ سے چل رہے تھے پوچھا گیا کہ کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ نے ارادہ کیا ہے، مجھے امام بنایا ہے۔ امام اس لیے نہیں بنایا میں تسبیح لے کے مدینے میں بیٹھ جاؤں، امام بنایا طاغوت کو للکاروں۔ کیا ہوگا؟ مجھے پتا ہے کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا، مجھے قتل کر دیا جائے گا، میری لاش کو پائمال کر دیا جائے گا، میرے بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا، مجھے گرمی میں پیاسا مارا جائے گا، میرے بچوں کو گرمی کی آتش میں پیاسا مارا جائے گا، بھوکا مارا جائے گا، میری خواتین کو اسیر کر لیا جائے گا، انہیں درباروں بازاروں میں لے جایا جائے گا۔ حسین ابن علی مدینے میں اعلان کر کے گئے کہ یہ سب میں جانتا ہوں یہ کچھ ہوگا، تو اے حسین پھر کیوں جا رہے ہیں؟ اگر یہ سب پتا ہے تو کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا اسی لیے تو جا رہا ہوں کہ ان چیزوں کی دین کو ضرورت ہے۔ دین سے بیٹے لینے والوں کے شہر بھرے ہوئے ہیں، دین سے اولاد لینے والوں کے ملک آباد ہیں، دین سے مال لینے والوں کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، دین سے عزت کمانے والوں کی شخصیتیں بنی ہوئی ہیں، دین سے سب کچھ لے کر اپنے آپ کو دنیا کی نگاہوں میں قابل احترام بنانے والوں کے لیے ان سے شہروں کے شہر بھرے ہوئے ہیں، لیکن یہ ساری متاع لے کر دین پر قربان کرنے کے لیے فقط حسین ابن علی موجود ہے۔ یہ متاع فقط حسین ابن علی کے پاس ہے۔ عزیز من غور کر، آج کس حسینیت زندہ باد کے نعرے لگا رہا ہے؟ ایک ذاکر کو یا خطیب کو کسی نے کہا کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، آپ ذرا تبلیغی مجلسیں پڑھیں، لوگ ممکن ہے آپ کو پیسے نہ دیں، فیس نہ دیں، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ ذرا اچھی مجلس پڑھو۔ تو جواب میں اس نے کیا کہا؟ حسین زندہ باد، جب تک مولا حسین ہے ہمارا دسترخوان آباد ہے، ہمارے گھر آباد ہیں۔ کہا حسین زندہ باد، مولا حسین زندہ باد۔ یعنی مولا حسین کیوں زندہ باد؟ اس لیے کہ مولا حسین کیوں آتمن زندہ باد، واقعی زندہ باد، اس لیے کہ مولا حسین وہ ہستی ہے، اس کا نام لو، ایک مجلس کے 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپیہ ملتے ہیں ایک مجلس کے۔ اس کے مصائب پڑھو پیسے، اس کے بچوں کا ذکر کرو پیسے، اس کی بہنوں کا ذکر کرو پیسے، اس کی بیٹیوں کا ذکر کرو پیسے، ان کی اسارت کا ذکر کرو پیسے، ان کی قید کا ذکر کرو پیسے، ان کو لگی ہوئی دامن میں آگ کا ذکر کرو پیسے، ان کے زندانوں کا ذکر کرو پیسے، ان کے ہر بات کے اندر پیسے ہی پیسے۔ یہ پیشہ وری ہے۔ یہ پیشہ وری کس حسینیت کے اندر ہے؟ عزیز من، جنہوں نے حسین کے نام پر بہت کچھ حاصل کیا ہے، لیکن حسین کی حسینیت کون سی ہے؟ حسین کی حسینیت یہ ہے کہ اکبر جیسا جوان بیٹا بھی دین پہ قربان ہو جائے، اصغر جیسا شیرخوار بھی دین پر قربان ہو جائے۔ روایات میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ایک فرزند علی اصغر سے بھی چھوٹے تھے، علی اصغر 6 ماہ کے تھے، ایک اور فرزند حسین ابن علی کے تھے، کہ تاریخوں میں تھوڑا بہت آپس میں ہے اختلاف، لیکن ہے بعض روایات میں، جن کا نام تھا عبداللہ رضی، یعنی شیرخوار عبداللہ، ان کا نام عبداللہ رضی تھا۔ یہ شیرخوار عبداللہ، ان کے بارے میں ہے کہ یہ چند ماہ یا چند دن ہوئے تھے ان کی ولادت ہوئی تھی، چند روز کے فرزند، یہ بھی روایات میں ہے۔ وہ چند روز کا فرزند بھی شہید ہو گیا، 6 ماہ کا بھی شہید ہو گیا، اور 18 سال کا بھی شہید ہو گیا، 25 سال کا بھی شہید ہو گیا، اور وہ بھائی بھی شہید ہو گیا، وہ با وفا بھی شہید ہو گیا، جس کے شہید ہونے پر حسین نے کہا میری کمر ٹوٹ گئی، اسے بھی بچا کے نہیں رکھا۔ عزیزان، یہ ہے مکتب حسینیت، یہ ہے مکتبی حسینیت، یہ مکتبی حسینیت۔ اور حسین سے اونٹوں کا کرایہ لے کر عصر عاشور حسین کو تنہا چھوڑ کر، اپنا کرایہ و فیس لے کر عصر عاشور الوداع کہہ کر، خدا حافظ کہہ کر حسین کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ کر، یہ رسوماتی حسینیت ہے، یہ رسوماتی حسینیت ہے۔ انتظار کرتے رہنا کہ حسین پر گردن پہ چھری چال جائے پھر ہم سوگواری شروع کریں، نہ عزیز من، یہ رسوماتی حسینیت ہے۔ کب میدان میں اترو، کب میدان میں اترو؟ اس وقت میدان میں اترتے کہ حسین کے گلے پہ چھری چلنے نہ دیتے، وہ حسینیت تھی، اس وقت آتے۔ لہذا کوفہ میں جب رو رہے تھے حسین کو
जनाब ज़ैनब उलिया पहुंची तो उनको खिताब किया, अला या अहलल कूफा या अहलल गद्र वल मकर, ए गद्दारो, ए मकारो, अतबकुना, रो रहे हो तुम, क्या रो रहे हो तुम? अतबकुना अखी, मेरे भैया को रो रहे हो, मेरे हुसैन को रो रहे हो? फबकू, रो, वल्लाहि अंतुम अहरिया बिल बुका, तुम्ही जैसों को रोना चाहिए, लेकिन न मेरे भाई पर, न मेरे भाई पर अपने अमल की नदामत पर तुम्हें रोना चाहिए। तुम करबला क्यों नहीं आए? तुम हमारी मदद को क्यों नहीं आए? तुम मुंतजिर रहे कूफा के अंदर ये मर जाएं, इनकी गर्दनें कट जाएं, नो के सिना पे चढ़ जाएं, असीर हो जाएं, काफिला बनकर बाजार कूफा में आ जाएं, फिर हम तमाशाइयों की तरह खड़े होकर वाय अफसोस करते रहें। फरमाया ये रोना मुझे पसंद नहीं, मुझे बहुत बुरा लगा तुम्हारा रोना। और बीबी कह रही थी अगर रोना है तो आओ हमारे साथ आकर रो। अजीजान, ये मकतबी हुसैनियत है, खुदा की खातिर सब कुछ कुर्बान करना। रसूमाती हुसैनियत, हुसैन के नाम पर सब कुछ अल्लाह से ले लेना, ये रसूमाती हुसैनियत है। हुसैन के नाम पर ऊंटों का किराया लेके शाम गरीबा को निकल जाना, फीसें लेकर निकल। क्या नहीं सुना आपने ऐसे खतीबों का माजरा कि बाद शहरों में, शायद ये चकवाल का वाकया है और एक दो शहरों में और भी नकल किया गया है, बल्कि एक बानी ने जिसके साथ ये पेश आया है उन्होंने मुझे बताया है, कहा कि हमला हुआ, मजलिस के ऊपर हमला हुआ खुदकुश, और 20 लाशें तड़प रही थी टुकड़े टुकड़े, और बाकी अज़ादार जख्मी तड़प रहे थे। जिस खतीब को पढ़नी थी मजलिस, धमाके की वजह से अब मजलिस खत्म हो गई, वो फौरन लाशें पड़ी हुई हैं, लोग तड़प रहे हैं, ये उस बानी के बकौल। वो खतीब आया, आज भी मौजूद है, वो आया और आकर क्या कहा, भाई हादसा हो गया है, मैं तो आ गया था, अपना टाइम दे दिया है आपको, मजलिस नहीं हो रही तो आप खुद नहीं पढ़वा रहे हो, मैं तो आ गया, अब मुझे लगता है मजलिस नहीं होगी, मेरी फीस दो कि मुझे अगली मजलिस में जाकर पढ़ना है। ये पाकिस्तान की बात कर रहा हूं अजीज मन, 2-2.5 साल पहले की बात कर रहा हूं अजीज मन। ये कौन सी हुसैनियत है? ये किस हुसैनियत का नतीजा है? क्या आज नहीं है ऐसे? तड़पती लाशें करबला बनी हुई है उस इमाम बारगाह में, अज़ादार तड़प रहे हैं, मोमिनीन तड़प रहे हैं, लाशें बिखरी हुई हैं। शायद उनमें से जख्मियों को कोई वक्त पे उठा के ले जाता, शायद कोई बच जाता। वहां पर सब लोग मशगूल हैं जख्मियों को उठाने में, लाशों को उठाने में, लेकिन ये हुसैनियत के नाम पे रुलाने वाला, हुसैन के अली के नाम पे हंसाने वाला कह रहा है मेरी फीस दो, मैं मजलिस नहीं पढ़ सका, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, खुदकुश बम्बार का कसूर है और तुम्हारा कसूर है, मैं तो आ गया था पढ़ने, लिहाजा मेरी फीस दो, मैंने अगली जगह जाकर पढ़नी है। और तवज्जो करें, आफरीन उस मोमिन को, उसने हुसैन इब्ने अली वाला किरदार अदा किया। उसने वही लाशों पर, उसी लहू पर खड़े होकर पैसे निकाले जेब से, रोती हुई आंखों से उसको दे दिए। जिसकी गवाह शहीदों की लाशें हैं, ये लहू है। शहीद को शहीद क्यों कहा गया? इसलिए कि गवाही देगा। क्या गवाही देगा? गवाही देगा, ऐ खुदा मैंने अपनी आंखों से देखा, ये मजलिस पढ़ने आया था, मैं तड़प रहा था, मैं कट गया था, मेरा लहू बिखरा हुआ था, मेरी लाश पे खड़े होकर इसने पैसे मांगे। और आफरीन उस बानी मजलिस को, उसने नहीं कहा कि मैं नहीं दूंगा चूंकि तूने मजलिस नहीं पढ़ी, उसने हुसैन इब्ने अली की सीरत पर अमल किया, पैसे निकाले वहीं पर दे दिए। कहा मालूम हो गया तू खून फरोश है, तू हुसैन फरोश है, तू मुसाइब फरोश है, तू गिरिया फरोश है, तू फकत पैसे कमाने के लिए आया है, ये ले जा पैसे, तू चला जा। और चला गया वहां से, अपने साथियों समेत गाड़ी पे बैठा, एस्केलेटर दबाया, चला गया वहां से। और दूसरी जगह जाकर पड़ी मजलिस, शुहदा की फातिहा तक नहीं पढ़ाई, खबर तक नहीं दी कि जहां से मैं आया वहां क्या क़यामत टूट गई है। अजीज मन, आज हम इस मुसीबत में मुब्तला हैं, आज इस दर्द में मुब्तला हैं। यहां पर आकर हमें हुसैनियत को चुनना होगा। कौन सी हुसैनियत? वो जो इमाम खुमैनी ने मुतारफ करवाई है, या वो जो
فیس خوروں نے اور پیشاوروں نے متعارف کروائی ہے. اب آپ کے سامنے دو حسینیتیں ہیں, رسوماتی حسینیت اور مکتبی حسینیت. ارکان حسینیت ابھی باقی ہیں, وقت چونکہ تمام ہیں, یہیں پر ختم کرتے ہیں اس گفتگو کو. امید ہے انشاءاللہ آج اگرچہ روز جشن ہے امام کا و روز ولادت امام ہے, ہم مبارک بھی پیش کرتے ہیں بارگاہ اہل بیت میں, رسول اللہ میں, جناب فاطمہ زہرا میں, تمام امت کے سامنے و آپ عزیزوں کو. لیکن میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ آج عہد کا دن ہے, آج عہد کا دن ہے, اور یہی دن با وفا کی ولادت کے دن بھی ہیں. بس یہ عہد کر کے وفا کا بھی دن ہے. ہم نے ابھی دو کام کرنے ہیں عزیز من, دو کام کرنے ہیں ابھی. ایک حسین ابن علی سے عہد کرنا ہے اور عباس ابن علی کے نام سے وفا کرنی ہے. آپ نے عہد کرنا ہے حسین ابن علی کے نام سے لبیک کہہ کر اور الوفا کہہ کر عباس ابن علی کی روح کے ساتھ وفا کا عہد کرنا ہے. آپ نے سب مل کر دو زانو بیٹھیں, دو زانو, دو زانو, دو زانو, سب چار زانو کوئی نہ بیٹھا ہو, دو زانو. گرمی زدہ ہیں آپ, گرمی میں نڈال ہیں آپ. انشاءاللہ انشاءاللہ. میں نے پہلے کہا تھا آغاز میں جب دیپ صاحب پڑھ رہے تھے کہ کربلا میں کئی جنگیں تھیں, ان میں سے ایک جنگ حسینیت اور گرمی میں تھی, اور گرمی شکست کھا گئی, حسینیت کامیاب ہو گئی. حسینیت کامیاب ہو گئی, گرمی شکست کھا گئی. آپ تو پانی پی کے, شربت پی کے, پنکھوں کے نیچے, سائے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ندا حل من ناصر کی پیاسے گلے سے نکلی جو ابھی تک گونج رہی ہے, ساری دنیا اس کو سن رہی ہے. اور ایک ندا ہمارے گلے سے نکلنی چاہیے, اس پیاسے گلے کو سنانی ہے کہ ہم نے تیری ندا سن لی ہے اور اس پر عمل کے لیے تیار ہیں, عہد کرتے ہیں. اے حسین, آج آپ کی ولادت کے دن آپ سے, آپ کی مادر گرامی سے, آپ کی جد سے, آپ کی راہ سے, آپ کے لہو سے عہد کرتے ہیں کہ جب تک زندہ ہیں یہ اصول حسینی مکتب کے جو امام خمینی نے سکھائے ہیں, ان اصولوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اس کے اظہار کے لیے دونوں ہاتھ فضا میں لہرائیں, دونوں ہاتھ مٹھیاں بند, دونوں ہاتھ فضا میں لہرائیں اور قوت ایمانی و جذبہ حسینی کے ساتھ, حسینی ندا کے ساتھ لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. احسن احسن احسن. اب دو گروہ میں بٹ جانا ہے اس ستون سے, یہ درمیان والے ستون سے. پیچھے جو گروہ ہے یہ کہیں گے الوفا الوفا. اس ستون سے آگے جتنا گروہ بیٹھا ہوا ہے یہ جواب دیں گے یا عباس یا عباس. یہ پیچھے جو گروہ موجود ہے سٹیج سے دور ہے لیکن ان کی آواز حاوی ہے. آگے جو نفری, یہ نفری بھی زیادہ ہے, سٹیج کے بھی قریب ہیں, ان کی آواز پر ان کی آواز بھاری ہے.
कम अज कम इतनी आवाज हो कि बराबर हो, जितनी उनकी निकल रही है उतनी आपकी निकले। पिछला गिरोह ahsan। बैठ जाएं, तशरीफ रखें जो खड़े हुए हैं अजीजान। इंशाअल्लाह इस अहद के वफा के लिए और इस आज़म की पुख्तगी के लिए कि ये कभी ना भूलें, ना घरों में जाकर, ना आम मामूल की ज़िंदगी में, इस वफा के लिए और इस अहद के साथ वफादारी के लिए आप 3 दफ़ा बुलंद आवाज से हुसैनी सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ahsan।